حضور اسلام میں جنگی قیدیوں کے علاوہ بھی کوئی قید یا جیل خانوں کا تصور ہے؟ ہاں ہاں، عورتوں کو گھروں میں قید کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے ان کی عزت کے احترام کی خاطر ان کو یہ نہیں فرمایا کہ جیل خانوں میں بھیجو. اور بس جو مغربی دنیا ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے اس کو ایک وحشیانہ حکم سمجھتی ہے، حالانکہ انٹرنمنٹ گھر کے اندر ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا اخلاقی حکم ہے، جس کو یہ اپنے معززین کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب پولیٹیکل لیڈرز کو قید کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو انٹرنمنٹ کی سزا دی جا رہی ہے، تو وہ انٹرنمنٹ موجود ہے. دوسرے حضرت یوسف کے ذکر میں بغیر کسی جرم کے بھی ایک جیل قائم تھی، وہاں جیل میں رکھا جاتا تھا. جیل کے نظام کے خلاف قرآن کریم نے کچھ نہیں فرمایا. 2-3 آدمی وہاں اکٹھے بتائے گئے، ایک حضرت یوسف جو سراسر ظلم کی راہ سے بھیجے گئے، ایک جس کا جرم ثابت نہ ہوا، اور ایک جو مجرم ثابت ہوا. وہ تینوں جیل میں رکھے گئے تھے. تو جیلوں میں رکھنا قرآن کریم کی روح سے منع نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ تو واضح طور پر ہے پھر اس کی اور کیا سزا ہوگی سوائے اس کے کہ جیل دیا جائے، یہ ہو یہ وہ. یہ بیان کرنے کے باوجود جہاں قرآن ان کی باتوں کی واضح نفی نہیں فرماتا یا اور ایسے اشارے نہیں رکھتا جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ گزشتہ میں تو جائز تھا اب جائز نہیں رہا، وہاں عموماً علماء امت کا یہی مسلک ہے کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. جہاں تاریخ کے حوالے سے ذکر موجود ہوں لیکن قرآن کریم کی کوئی نص صریحہ یا اور کوئی نص صریح کے علاوہ کوئی اور اشارے جو واضح ہوں، مگر ہوں بے شک اشارے ہوں، اس مضمون کو ختم کرنے کا اعلان نہ کریں، اس وقت تک وہ جاری رہتا ہے.